ہنر کی اور کسی ایک اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس کی کوئی کمی نہیں. یہاں پر افرادی قوت بھی ہے, یہاں پر زراعت کے لیے لاکھوں ایکڑ زمین موجود ہے, پہاڑ ہے, پانی ہے, دریا ہے, اور انتہائی اعلیٰ ایجوکیٹڈ بینکرز ہیں, فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں, ٹیکنیکل انجینئرز ہیں, ایکسپرٹیز ہے, کوئی کمی نہیں. اور آپ اندازہ کیجئے کہ جاپان ایسا ملک جہاں پر کوئی نیچرل ریسورس نہیں اور وہ 100% اپنی مصنوعات امپورٹڈ را مٹیریل کی بنیاد پر وہ پیدا کرتا ہے اور پھر اپنی مصنوعات کمپیٹیٹو بیسس پر ایکسپورٹ کرتا ہے. آپ یقین کیجئے گا کہ آج وہ اپنی محنت اور امانت اور دیانت کی بدولت آج دنیا کا نمبر 2 سب سے بڑا ایک معیشت کا ایک مثال بن چکا ہے. اس کی اکانومی امریکہ کے بعد دوسرے نمبر پر ہے, اور اس کی آپ دیکھیے کہ اس کی جو افرادی قوت ہے, جو ٹوٹل کی پاپولیشن جو ہے وہ 17,000 کروڑ ہے, اور اس کے مقابلے میں برطانیہ, آپ یورپ دیکھیے, جاپان نے سب کو پیچھے چھوڑا. اور آج چین جو ہے ہمارا ہمسایہ دوست ملک, وہ اب ترقی کے میدان میں بڑی سبق رفتاری سے آگے بڑھ رہا ہے اور تقریباً جاپان کو وہ مات کر چکا ہے. اور چین وہ ملک ہے جس کو 2 سال بعد اس کو آزادی حاصل ہوئی پاکستان کے معاشی وجود آنے کے بعد. چین وہ ملک ہے جس کو پوری دنیا نے اپنے گھیرے میں لیا اور ان کی ترقی ان کو کانٹے کی طرح چپتی تھی. چین وہ ملک ہے جس کے بارے میں آج آرکائیو سے باہر آج وہ تمام انفارمیشن آ چکی ہے, پبلک نالج ہے کہ جب سائنو انڈین وار ہوئی تو پریزیڈنٹ کینیڈی نے پریزیڈنٹ ایوب خان کو خط لکھا کہ آپ کشمیر کے اندر آپ جنگ نہ کریں, ہندوستان اور چین کی جنگ ہو رہی ہے, آپ برائے مہربانی آپ بالکل نیوٹرل رہیں, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کا کشمیر کا مسئلہ میں کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل کراؤں گا. وہ دن آیا, آج کے دن نہ کشمیر کا مسئلہ حل ہوا اور پاکستان بھی بے شمار مسائل میں گر گیا. اور وہ چین جس کو دنیا نے اس کو گھیرے میں لے لیا تھا, حتیٰ کہ چین کا اپنا جو مینٹور تھا سوویت رشیا, اور جو چین کی بے پناہ مدد کر رہا تھا, اسٹیل پلانٹس ان کو مہیا کر رہا تھا, مشینری دے رہا تھا, اسٹالن نے ان کی بڑی سپورٹ کی. ایک ان کا نظریاتی جھگڑا ہوا اور سوویت یونین بھی چائنا سے پل آؤٹ کر گیا, اور چین واحد اس گھیرے میں رہا. صرف وہ تو خدا پر یقین نہیں رکھتے, اپنی قوت پر یقین رکھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے سہارے چلتا رہا اور عظیم لازوال قربانیوں کی مثال دے کر اور محنت اور دیانت کی اور سادگی کی مثال دے کر آج چین نہ صرف دنیا کی تیسری اکنامک ملٹری پاور بن چکا ہے بلکہ جاپان کو بھی وہ مات کیا چاہتا ہے. یہ کیوں کا سب کچھ کیوں کر ہوا؟ صرف اور صرف ایک ہی پرنسپل ہے کہ انہوں نے محنت کی, انہوں نے محنت, امانت اور دیانت کو نشان بنایا اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں بے پناہ ترقی کی. جہاں سے ان کو موقع ملا اس کا چربا لے کے آئے, کاپی کیا, اور انہوں نے آج دنیا کے اندر اپنا لوہا بنوایا ہے. آج بھی 63 سال بعد ہمیں مایوس ہونے کا قطعاً کوئی ہمارے اندر کوئی خیال نہیں آنا چاہیے. ہم نے ناکامیاں ہمارے رستے میں ہیں, کوئی شک نہیں, لیکن ان ناکامیوں کو ہم خوشیوں میں اور کامیابی میں بدل سکتے ہیں اگر ہم چائنا کا اسی ماڈل کو ہم کاپی کریں. اور اگر ہم نے اس عادت کو قائم رکھا کہ ہم اغیار کی مدد سے ہم پاکستان کو ہم اس کا مقام دنیا میں دلوا سکتے ہیں, تو یہ بہت بڑی بھول ہے. ہمیں دنیا کی تمام اقوام سے, امریکہ سے, یورپ سے اپنے رشتے, اپنے تعلقات بہت اچھے بنانے چاہیے. ان سے ہمیں ٹیکنالوجی دینی چاہیے, ایکسپرٹیز دینی چاہیے, ایکسپورٹس بڑھانی چاہیے, امپورٹس بڑھانی چاہیے, اور بہترین بائیلیٹرل اور ملٹی لیٹرل اپنے تعلقات بڑھانے چاہیے. مگر ہمیں اگر یہ خام خیالی ہے کہ ہم اغیار کی مدد سے ہم پاکستان کو ترقی دلوا سکتے ہیں, اغیار کی مدد سے ہم پاکستان کو اوج ذریعے تک پہنچا سکتے ہیں, تو یہ خام خیالی ہمیں اپنے دلوں سے نکال دینی چاہیے. کیونکہ کوئی قوم جب تک اپنے پاؤں پہ نہ کھڑی ہو, جب تک اپنے وسائل کو بہترین انداز میں استعمال نہ کرے, جب تک اپنی انجینئرنگ کو, اپنے اذہان کو ملا کر ترقی کے میدان میں شبانہ روز محنت نہ کرے, جتنی مرضی باہر کی جو امداد ہے اس کی جھولی میں ڈال دی جائے, وہ قوم اپنی حالت نہیں بدل سکتی. آج پاکستان 52 یا 53 بلین ڈالر کی حد تک مقروض ہو چکا ہے. چائنا کو اس طرح کی افیون یا قرض نہیں ملے تھے, وہ تو گھیرے میں آ چکا تھا.
میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں اسی ماڈل کو ہمیں آگے بڑھانا ہوگا. اس کو آپ چائنیز ماڈل کہہ لیں, اس کو پاکستانی ماڈل کہہ لیں, اس کو اسٹیٹ آف مدینہ کا ماڈل کہہ لیں, کہ جہاں پر صرف امانت, دیانت اور آپ کی محنت جو ہے وہی صرف رنگ دکھا سکتی ہے, نہ کہ مدد اور غیروں کی مدد. اور جہاں پر کوئی قوم سیاسی طور پر اپنا ایک فری سوسائٹی نہیں کہلا سکتی, آزاد ملک نہیں کہلا سکتا جب تک کہ وہ معاشی طور پر آزاد نہ ہو. یہ کس طرح ممکن ہے کہ پاکستان معاشی طور پر سبجوگیٹ ہو جائے اور ہم سیاسی طور پر ہم آزاد ہیں؟ ممکن نہیں ہے. ہمیں اپنے انٹرسٹ ان کو ہمیں ان کا بہرحال اس کو ہمیں پریکور کرنا, اس کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا, اس کی حفاظت کرنی ہوگی. اور اس کے لیے اپنی عزت اور وقار کا سودا اگر ہم نے کیا تو اس سے بڑی غلطی ہم نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے آج پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو اقوام عالم کے ساتھ مل کر ہمیں چلنا ہوگا. اپنے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں ان کے اوپر قطعاً کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہوگا. اور یہ مثالیں میں نے جو آپ کو دی ہیں یہ ہمارے لیے ایک لیڈنگ لائٹس ہے. اگر اس کے باوجود بھی ہمیں کوئی کنفیوژن ہے تو پھر غلطی ہماری ہے اور کسی اور کی غلطی نہیں. آخر میں یہاں پر جو مطالبات جو پیش کیے گئے میں ان کا خیر مقدم کرتا ہوں, اور اس لائٹ جیسے ادارے کو تاکہ یہ ہر جگہ یہ لائٹ کرے, ان اندھیروں میں جائے جہاں پر ڈیرے ہیں وہاں پر روشنیاں قائم کرے اور روشنی پھیلائے ترقی, علم اور ٹیکنالوجی کی اور ووکیشنل ٹریننگ کی. میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت کو بڑی خوشی ہوگی کہ اگر ہم اس لائٹ کے اس ادارے کو مزید پاورفل لائٹ بنانے کے لیے اگر ہم اپنی مالی اگر ہم کنٹریبیوشن پیش کریں. میں آج کے اس شاندار اس محفل میں جناب کمانڈر صاحب کو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ پنجاب حکومت آپ کے اس ادارے کی مزید ترقی کے لیے 5 کروڑ روپیہ ہم کنٹریبیوٹ کریں گے انشاءاللہ. آپ اس ادارے کو مزید آپ پورے ہر طرح پھیلائیں اور گورنمنٹ آف پنجاب ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ ہوگی, کیونکہ دس از آر میوچل ایفرٹ اینڈ اسٹرگل. اٹ از ناٹ the civil side or the army side. I think it's Pakistan as a whole. We have to look at, and that is the only way forward. اور اس 5 کروڑ روپے میں اگر جنرل بخش صاحب اپنا 50 لاکھ روپے قرضہ ایڈجسٹ کروا جائے تو یہ ان کی مرضی ہے. ہیڈ کوارٹر فورٹ کورٹ اور لائٹ کی انتظامیہ کی جانب سے جناب میاں محمد شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب اور تمام معزز مہمانان گرامی کا تہہ دل سے شکر گزار جنہوں نے اس تقریب میں تشریف لا کر طلباء کی حوصلہ افزائی کرنا. آپ سے درخواست ہے کہ ریفریشمنٹ سے تشریف. Yes, ready, sir. One more, sir.